कीमतें जो हैं इन स्टेशंस के अंदर जो बिजली की उनको ड्रास्टिकली कम किया है। 70 रुपए से इन्होंने 40 रुपए, एक बहुत एक मेजर आई थिंक रिडक्शन है। सरमायाकार जो इन्वेस्टर जो हैं उनको बहुत हौसला मिलेगा। हुकूमत ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशंस के लिए बिजली सस्ती कर दी। चार्जिंग स्टेशन का टैरिफ 71 रुपए 10 पैसे से कम करके 39 रुपए 70 पैसे करने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने चार्जिंग स्टेशंस के टैरिफ में कमी को खुशाइन करार दे दिया। कहा, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बिजली की कीमत में कमी से सरमायाकारों की हौसला अफजाई होगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं, चार्जिंग स्टेशन लगाने की इजाज़त 15 दिन में मिलेगी। चार्जिंग स्टेशन आप गली मोहल्ले में भी लगा सकते हैं। 18 से 20 लाख रुपए तक में कारोबार हो सकेगा। मुज़ाकरात इंशाअल्लाह कल शुरू होंगे, जब उनकी जो मुतालबात की बाज़ाब्ता तहरीरी फहरिस्त है वो हमारे सामने आएगी और उसके बाद ज़ाहिर है कि बाल हमारे कोर्ट में आ जाएगी और हम उनके मुतालबात पे आपस में भी मशवरा करेंगे, अपनी अपनी लीडरशिप के पास भी जाएंगे। पीटीआई और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास कल होगा। इजलास में शिरकत के लिए कमेटी अरकान को नोटिस जारी। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, पीटीआई के तहरीरी मुतालबात क़यादत के सामने लेकर जाएंगे। कुछ वक्त लगेगा, फिर वाज़ेह जवाब के साथ सामने आएंगे। सियासत में नशेबो फराज आते रहते हैं। पीटीआई जिस मरहले में है, कब तक निकलेगी ये तो वक्त ही बताएगा। जितने भी सियासी कैदी है, हम समझते हैं 1.5 साल 2 साल से वो बड़े तकलीफ में मुब्तला है, इसलिए उनकी रिहाई हर सूरत ज़रूरी है। ये सियासी इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है और मुल्क की जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। हुकूमत नेक नियति से बैठे तो तमाम मसाइल का हल निकाल सकते हैं। उम्मीद है मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल होंगे और कोई खुशखबरी आएगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना था, कल अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश कर देंगे। हुकूमत की मर्जी है वो मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना चाहती है या नहीं। 8 फरवरी को आवाम के वोट पर डाका डाला गया। हम अपने इस उसूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स को तस्लीम करते हैं। कानून में तरमीम के लिए मखमल में लगे पेबंद का जायजा लेना है। जस्टिस जमाल बंदोखेल के मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपील की समाअत के दौरान रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ने कहा, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का होता है, सिविलियन के ट्रायल की बात नहीं है। 9 मई के मुल्ज़िमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। दहशतगर्द ग्रोह या मजहब के नाम पर दहशतगर्दी का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। आईनी तरमीम के बगैर भी ऐसे जराइम का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चल सकता है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, 21वीं तरमीम केस के फैसले में कानून साजी की नीयत का पहलू भी देखा गया। ख्वाजा साहब ने फैसले के इस पहलू को नज़रअंदाज कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, हम यहाँ बैठकर जुर्म की नौयत का जायजा नहीं ले रहे, सिर्फ ये देखना है आर्मी एक्ट की मुतालिका शिकें आइन के तहत हैं या नहीं। तकाबुली जायजा भी देना पड़ेगा। मिलिट्री ट्रायल के लिए क्या तरीक़ेकार अपनाया गया, तरीक़ेकार में देखेंगे क्या मर्जी का वकील और शवाहिद फराहम किए गए। समाअत कल तक मुलतवी। 9 मई को नून लीग के दफ्तर जलाने के केस में पीटीआई रहनुमाओं समेत 31 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आए। डॉक्टर यास्मिन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूदुर रशीद, सनम जावेद और दीगर शामिल। मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने गवाहान को शहादत कलम बंद कराने के लिए 22 जनवरी को तलब कर लिया। खाना केस, उस पे भी हुकूमत कहती थी कि ये ओपन एंड शट केस है। सेनेट के फ्लोर पे, नेशनल असेंबली के फ्लोर पे सब ने कहा ओपन एंड शट केस। अदालत ने क्या फैसला किया? ओपन एंड शट केस शट कर दिया, ये कह के कि ये जुर्म ही नहीं बनता। चीख कर कहने से जुर्म साबित नहीं हो जाता। अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, जिन्हें हुकूमत ने ओपन एंड शट केस कहा, उन ओपन एंड शट केसेस को अदालत ने शट कर दिया। एनसीए ने 190 मिलियन पाउंड मुंजमद की और फैसला किया ये पैसे जुर्म के नहीं, इसलिए पैसा वापस कर दिया जाए। हुकूमत अदालतों के जरिए बानी पीटीआई को अंदर रखना चाहती है। एनआरओ नहीं, अलकादिर केस में इंसाफ लेकर ही रहेंगे। मुज़ाकरात से इसका कोई ताल्लुक नहीं।
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور صدر UAE کے خلاف سوشل میڈیا مہم کی تحقیقات۔ FIA سائبر کرائم نے مقدمے میں شہباز گل اور عمران ریاض کو بھی نامزد کر دیا۔ لاہور، مظفر گڑھ اور فیصل آباد سے 3 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی بینک کی جانب سے 20 ارب ڈالر کی یقین دہانی کا خیر مقدم۔ کہا معیشت کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے آرمی چیف اور رفقا کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ عالمی بینک اور پاکستان کا 10 سالہ شراکت داری فریم ورک اہمیت کا حامل ہے۔ معیاری تعلیم، بچوں کی غذائیت، موسمیاتی تبدیلی، کلین انرجی، جامع ترقی اور نجی سرمایہ کاری کے فروغ پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ شراکت داری فریم ورک پاکستان کی اقتصادی کاوشوں پر عالمی بینک کے اعتماد کا مظہر ہے۔ IMF کا موجودہ پروگرام آخری ہوگا، اس کے بعد اپنی ترقی کے ماڈل پر توجہ مرکوز ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا غیر ملکی اخبار کو انٹرویو۔ کہا IMF سے بیل آؤٹ کے بعد پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری آئی۔ پاکستان اپنے برآمدی نمو کے ماڈل کو مستحکم کرنے کا خواہاں ہے۔ اقتصادی اصلاحات سے مہنگائی میں نمایاں کمی آئی ہے۔ جو مہنگائی مئی 2023 میں 38% تھی، اس ماہ 3% تک آ گئی ہے۔ کمیشن کو ریکانسٹیٹیوٹ کر دیا گیا ہے مسنگ پرسنز کے۔ پچھلے کچھ دنوں سے بلکہ کچھ ہفتوں سے یہ لوگوں کو اٹھائے جانے کا عمل جو ہے بہت تیز ہو گیا ہے۔ اس کے ریٹیلیشن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلوچستان کے کئی قومی شاہراہیں وہ کئی دن تک بند رہی ہیں۔ لاپتہ افراد سے متعلق اقدامات کر رہے ہیں۔ لاپتہ افراد کمیشن کو دوبارہ فعال کر دیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر طارر کا سینٹ میں اظہار خیال۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا میرے صوبے میں کچھ ہفتوں سے کچھ لوگوں کے گمشدہ ہونے کے واقعات ہوئے۔ لوگ احتجاج کر کے مرکزی شاہراہوں کو بلاک کر دیتے ہیں۔ بلوچستان سے متعلق ایوان میں پورا دن بحث کرائی جائے، رات تو رات، اب دن میں بھی بلوچستان میں سفر کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ تحریک انصاف کا چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کے لیے وزیر اعظم سے مشاورت نہ کرنے کا فیصلہ۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے اسپیکر ایاز صادق، سینٹ میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز نے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کو خط لکھ دیا۔ موقف اپنایا، چیف الیکشن کمشنر کی مدت ملازمت کل ختم ہو رہی ہے۔ نئے چیف الیکشن کمیشن کے تقرر کے لیے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے۔ وزیر اعظم نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی۔ روک تھام کے لیے تمام اداروں کو فعال کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی FIA میں افرادی قوت کی کمی فوری طور پر پورا کرنے کی بھی ہدایت۔ انسانی اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے اقدامات کے حوالے سے جائزہ اجلاس میں کہا ہوائی اڈوں پر بیرون ملک سفر کرنے والوں کی اسکریننگ کا معیاری نظام قائم کیا جائے۔ KP حکومت کی جانب سے وفاق پر حملہ کیا گیا، 4 رینجرز والوں کی جان گئی۔ زخمیوں سے بات کی تو پتہ چلا انہیں سیدھی گولی ماری گئی۔ کیلوں والے ڈنڈوں سے حملہ کیا گیا۔ میں یہ نہیں کہتی باہر نکلو، پولیس اور رینجرز کو پتھر مارو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سیالکوٹ میں طلباء اور طالبات سے خطاب۔ کہا کسی بھی طالب علم کو سفارش پر اسکالرشپ نہیں ملا، یہ سب آپ کی امانت ہے۔ والدین کا بوجھ کم کر کے میں اٹھاؤں گی۔ آئندہ بجٹ میں اسکالرشپس کی تعداد 50,000 کر دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گناپور نے ترقیاتی فنڈز کے استعمال کی مجموعی شرح تسلی بخش قرار دے دی۔ کابینہ اجلاس میں کہا کابینہ اراکین عوامی مسائل کے حل کے لیے متعلقہ ریجنز میں باقاعدگی سے دورے کریں۔ صوبائی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے کابینہ کے فیصلوں پر عمل درآمد کی مجموعی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے سپینوام میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 4 خوارج ہلاک، ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ ISPR کے مطابق ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔
صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کا 4 خوارج کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. کہا قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہے. سیکیورٹی فورسز انسانیت کے دشمنوں کے مذموم عزائم اسی طرح خاک میں ملاتے رہیں گے. Pakistan was never a technical ally of the United States. I mean, there was no treaty of alliance with Pakistan, but certainly over many years, for the last couple of decades. پاکستان امریکہ کا اتحادی نہیں شراکت دار ہے. امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان کربی کی بائیڈن انتظامیہ کی خارجہ پالیسی پر پریس کانفرنس. کہا پاکستان سے اتحاد کا کبھی کوئی معاہدہ نہیں تھا. دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ شراکت داری رہی ہے. دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عزم تبدیل نہیں ہوگا. کرم میں آج 10 بنکرز اور مورچوں کو مسمار کیا جائے گا. دونوں جانب 5 بنکرز گرائے جائیں گے. ٹل سے 25 گاڑیوں پر مشتمل اشیاء خورنوش کا قافلہ گزشتہ روز کرم پہنچا. شہریوں کا کہنا ہے 4 سے 5 لاکھ آبادی کے لیے بھیجے گئے 25 ٹرک ناکافی ہیں. گزشتہ 100 روز سے اشیاء خورنوش کی قلت کے باعث شدید مشکلات سے دوچار ہیں. انہوں نے حکومت سے مسلسل قافلے بھیجنے کا مطالبہ کر دیا. فیڈرل گورنمنٹ نے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا بلوچستان کے ری ایبلیٹیشن کے لیے، وہ آج تک شروع نہ ہو سکا. فیڈرل گورنمنٹ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ سے یہ نہیں ہو رہا ہے آپ ہمیں دے دیں. اپنے چیئرمین کے ویژن کے مطابق 8 سے 9 مہینے کے اندر اپنے غریب لوگوں کو یہ گھر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے دے سکتے ہیں. بلوچستان کے سیلاب متاثرین میں 9 تعمیر شدہ 250 گھروں کی تقسیم. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کہتے ہیں وفاقی حکومت نے جو منصوبے شروع کیے وہ آج تک نامکمل ہیں. وفاق سے گزارش ہے اگر آپ سے نہیں ہو رہا تو منصوبے ہمیں دے دیں. ہم 8 سے 9 ماہ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت گھر بنا سکتے ہیں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی روش نہ بدلی تو ہم یہ اناج اگانا چھوڑ دیں گے. جس دن شہروں میں دودھ آنا بند ہو گیا، جس دن شہروں میں سبزی اور گوشت آنا بند ہو گیا تو انو دنے تارے نظر آن گے. مظلوم کاشتکار کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیتے ہو. پکڑنا ہے تو بڑے سرمایہ کاروں کو پکڑو. آپ نے روش نہ بدلی تو اناج اگانا چھوڑ دیں گے. پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ کی پریس کانفرنس. کہا دودھ سبزی گوشت آنا بند ہو گیا نا تو دن میں تارے نظر آ جائیں گے. ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کاشتکار کا معاشی قتل نہ کیا جائے، پاسکو کو بند نہ کیا جائے. کراچی والا چلیے تو ان کو کوئی 4-5 لاکھ روپے وہاں سے ملے ہیں. سب کچھ لے گئے، کچھ بھی نہیں چھوڑا انہوں نے. بس کپڑے چھپڑے چھوڑے، باقی سب لے کے چلے گئے. وہیں سے وہ واپس گئے. وہاں پر ایک لڑکا نماز پڑھ کر آ رہا تھا جن کو انہوں نے ہٹ کیا اور اس کو شوٹ کیا. کراچی میں ڈاکو نے ایک اور نوجوان کی جان لے لی. کورنگی میں 5 لٹیرے واردات کے بعد فرار ہو رہے تھے. فجر پڑھ کر آنے والے نوجوان نے شور مچایا تو گولی مار دی. 17 سال کا مظفر جاں بحق ہو گیا. والدہ کا رو رو کر برا حال. لواحقین کا قاتلوں کو سرعام پھانسی دینے کا مطالبہ. پولیس حکام نے ایس ایچ او زمان ٹاؤن رضوان قریشی اور چوکی انچارج کو معطل کر دیا. اور ملک بھر میں سردی کا زور. بالائی علاقوں میں برفیلی ہوائیں. شدید سرد موسم نے استور اور اسکردو کا پارا -10، گلگت اور کلام میں -7 تک پہنچا دیا. زیارت میں درجہ حرارت -6، کلات میں -4 اور کوئٹہ میں -3 ریکارڈ. محکمہ موسمیات کی بلوچستان میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور برف باری کی پیش گوئی. پنجاب اور سندھ کے مختلف شہروں میں صبح دھند کے ڈیرے. حد نگاہ کم ہونے کے باعث موٹر ویز کے متعدد سیکشنز بند کر دیے گئے. ٹرینوں کا شیڈیول بھی بری طرح متاثر. اور کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں بجلی کی عدم فراہمی پر شہریوں کا احتجاج. شارع پاکستان کو بند کر دیا. شارع پاکستان اور ملحقہ سڑکوں پر ٹریفک جیم. مظاہرین کا کہنا تھا کہ الیکٹرک نے 2 دن سے علاقے کی بجلی بند کی ہے.